الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین وخاتم ائمۃ المعصومین، الکہف الحصین وغیاث المستر المستکین، ملجأ الہاربین وعصمۃ المعتصمین، ارواحنا وارواح العالمین لتراء بمقدمہ فداہ، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ عزیزان گرامی، 9 ربیع الاول کی عید جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے، جس کو عید زہرا سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے، اس عظیم مناسبت سے سب سے پہلے ان کے فرزند عزیز حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ کی خدمت اقدس میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور خدا بند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس روز عید کی عیدی ہمارے امام وقت کا ظہور قرار دے، ایسا ظہور جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی خوشنودی کا سبب ہو، ان کے قلب و جگر کے سرور کا سبب ہو، اور ان کی اولاد کی سربلندی اور سرفرازی اور ان کے دین کی سربلندی کا سبب قرار پائے۔ عزیزان گرامی، ہم اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے اور ان کی امامت اور ولایت کا عقیدہ رکھنے والے، اہل بیت علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہمارے فاضل طینت سے پیدا کیے گئے، یعنی ہماری ہی مٹی کے بعض حصے سے، ہماری ہی چیز سے ہمارے شیعہ پیدا کیے گئے ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں اور ہمارے خوشی میں سرشار و خوش ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر جب تک ایام اعزا تھے، ہم نہایت غمزدہ تھے، رو رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، سینہ زنی، ماتم مجلسیں برپا کر رہے تھے۔ چونکہ آج کے دن کو اہل بیت علیہ السلام نے یوم سرور قرار دیا ہے، یوم عید قرار دیا ہے، اس بنا پر ہم آج کے دن اہل بیت کی تعزیہ کرتے ہوئے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج کے دن کو عید منا رہے ہیں، اور خدا کرے یہ روز عید ایسا ہو کہ روز عید کے صدقے میں خدا بند عالم تمام دنیا والوں سے اور خاص اہل بیت کے چاہنے والوں اس بلا کو دور کرے، اور ہم پھر پرانے طرح سے جشن عید زہرا سلام اللہ علیہ منا سکیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے کے یہاں دین اسلام میں مکتب اہل بیت علیہ السلام میں غم منانے کے بھی طریقے بتائے گئے ہیں اور خوشی منانے کے بھی طریقے بتائے گئے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ عزاداری میں کیسے شرکت کرو، اور خوشی میں اور مسرت میں عید کے دن کیسے شرکت کرو۔ عید صرف خوشی کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمارے کہ عید عبادت ہے، اس میں اعمال ہیں، اس میں دعائیں ہیں، اور اس میں خدا سے قربت کا ذریعہ ہے۔ ہمارے کہ عید کا مفہوم آزادی نہیں ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں اور اس دن سارا کاروبار بند کر دیں، جیسے بقیہ دفتروں میں چھٹی ہوتی ہے یا بقیہ مذاہب میں تہوار منائے جاتے ہیں کہ اس دن سب انسان آزاد ہو جاتے ہیں اور کچھ پابندیاں نہیں۔ ہمارے کہ ایسا نہیں، ہمارے کہ عید کے دن بھی اعمال ہیں،
اور کچھ زیادہ ہی اعمال ہیں۔ عید فطر میں نمازیں ہیں عید کی، اس میں قنوت ہے جو بقیہ نمازوں سے مختلف ہے۔ عید ضحیٰ میں بھی ایسے ہی ہے۔ عید غدیر میں اعمال ہیں، زیارتیں ہیں۔ تو جتنی بھی عیدیں ہمارے کیا ان سب میں خداوند عالم سے قربت کا ذریعہ ہے۔ یہ عیدیں آزادی نہیں ہیں کہ آج ہم آزاد ہیں، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں، یہ قانون اور شریعت سے آزادی کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ عید خدا کی بارگاہ میں شکرانے کا دن ہے، سپاس گزاری کا دن ہے۔ پروردگار تو نے 2 مہینہ 8 دن کے غم کے بعد ہمیں توفیق دی کہ آج ہم مسکرا رہے ہیں۔ تو یہ دن خداوند عالم کی بارگاہ میں شکرانے کا دن ہے، قدردانی کا دن ہے، خدا کی بارگاہ میں قربت کا دن ہے اعمال کے ذریعے سے۔ اور وہ چیز جو انسان کو خدا کی بارگاہ میں قریب کر سکتی ہے وہ تقوی الہی ہے، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں اس سے قریب ہونے کا راستہ اس کے احکام پر عمل کرنا اور اس کی منع کردہ چیزوں سے دور رہنا ہے۔ ہمارے کیا کسی بھی عالم نے یہ نہیں کہا ہے کہ عید کا مطلب آزادی ہے کہ جو دل چاہے کرو، جو جائے گناہ کرو۔ گناہ ہمارے کیا کسی ایک دن بھی، کسی ایک شکل بھی جائز نہیں ہے، اور کسی بھی معصوم ہے، کسی بھی عالم نے کسی ایک دن بھی ہم کو گناہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ معصوم علیہ السلام کی روایت ہے کہ ہر وہ دن جس دن گناہ نہ کیا جائے وہ دن دین عید ہے۔ تو دین عید اس دن کو قرار دیا گیا جس دن انسان سے گناہ سرزد نہ ہو۔ یہ امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ سلام علیہ کی روایت ہے کہ عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، عید اس کا نام ہے جو جہنم کی آگ سے بچ گیا ہو، اور جہنم کی آگ سے وہی محفوظ رہے گا جو گناہوں سے محفوظ رہے گا، ورنہ ایک معمولی سے گناہ بھی عذاب الہی کا سبب بن سکتی ہے اور انسان کو عظیم ترین عذاب کا مستحق قرار دے سکتی ہے۔ اس بنا پر اس روز عید کی مبارک کی مناسبت سے ہمیں سب سے پہلے وہ کام انجام دینا چاہیے کہ جو خداوند عالم کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ یہ عید جیسے محرم جو ہے اہل بیت علیہ السلام سے ولایت کا زمانہ ہے، اہل بیت علیہ السلام سے قربت کا زمانہ ہے، صلہ اہل بیت کا زمانہ ہے، اسی طرح سے روز عید 9 ربیع الاول دشمنان اہل بیت سے براعت کا زمانہ ہے، اور اس روز کو عید قرار دیا گیا ہے۔ البتہ اس روز عید میں خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ روز عید 9 ربیع الاول ہمارے امام علیہ السلام حضرت حجت ابن الحسن عسکری السلام کی امامت کا پہلا دن ہے، اور یہ وہ امامت ہے جس کا سلسلہ صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ باقی اماموں کی بھی امامتیں ہیں، لیکن اس امامت میں خداوند عالم نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ وعدہ خداوند عالم نے بقیہ سے نہیں کیا۔ خدا نے تمام وہ وعدے جو انبیاء علیہ السلام سے، اوصیاء علیہ السلام سے، بقیہ لوگوں سے، کہ وہ سارے کے سارے وعدے امام علیہ السلام کے ذریعے مکمل ہوں گے، پورے ہوں گے، عملی ہوں گے، اور یہ واحد امامت ہے جس کا سلسلہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اور اس لیے بھی عید ہے کہ وہ ولایت اور امامت کا اعلان جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے روز غدیر کیا تھا، اور جس روز غدیر حضرت علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت و خلافت کا اعلان فرمایا تھا، جس کے خلاف لوگوں نے سازشیں کی اور کوششیں کی یہ سلسلہ امامت منقطع ہو جائے اور سلسلہ امامت آگے نہ بڑھے، اہل بیت سے حق کو چھیننے کی کوشش کی، اور ساری سازشیں کرتے رہے۔ آج تک یہ سازشیں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن ان تمام سازشوں کے باوجود، ان تمام چیزوں کے باوجود سلسلہ امامت اپنی آب و تاب کے ساتھ، اپنی شان و شوکت کے ساتھ قائم و دائم ہے اور صبح قیامت تک قائم رہے گا۔ اس بنا کے اوپر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام نے اس سلسلہ امامت کو منقطع کرنے کی کوشش کی اور اہل بیت پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے، ان پر ستم ڈھائے، اور کوئی ایسے مظالم نہیں تھے جو اہل بیت پر نہ ڈھائے گئے ہوں، اور کوئی ایسی پابندی نہیں تھی جو ان پر عائد نہ کی گئی ہو، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود سلسلہ امامت کا باقی رہنا اور ہمارے امام وقت حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ کا اس وقت دنیا کے اشرار کے شر سے محفوظ رہتے ہوئے زندہ رہنا اور دنیا کے نظام کو برقرار رکھنا، یہ بہت بڑی خوشی کی دلیل ہے، اور اس بات کی علامت ہے کہ خدا کے منصوبے کو کوئی بھی طاقت، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی سلطنت، کوئی بھی بادشاہت ملتوی نہیں کر سکتی، اس کو ناکام نہیں۔ خدا نے جو منصوبہ بنایا ہے
وہ منصوبہ دین حق کی کامیابی کا، دین اسلام کی برتری کا، غدیر اسلام کی سرفرازی کا سلسلہ ہے، جو یقیناً ایک دن آئے گا، اور یقیناً آئے گا، اور حضرت حجت علیہ السلام کے ذریعے وہ دین قرار پائے گا۔ اس بنا پر یہ عید اس بنا کے اوپر بھی عظیم عید ہے کہ امام وقت علیہ السلام کی امامت کے آغاز کا دن ہے، لیکن اصل جو عید ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے صرف ہم اس کو عید قرار دیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس روز کو روز عید قرار دیا ہے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کے پابند ہیں۔ جس دن کو انہوں نے روز غم قرار دیا، ہم اس دن کو روز غم جانتے ہیں۔ جس دن کو انہوں نے روز عید قرار دیا، ہم اس دن کو روز عید جانتے ہیں۔ ہماری خوشی، ہمارا غم، ہماری مسرت، ہماری ساری چیزیں پابند ہیں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی، اور ہم اس پر خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا نے ہم کو یہ توفیق دی ہے، یہ عنایت کی ہے، یہ ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں اہل بیت کے در سے وابستہ کیا ہے، اور ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ یہ واقعاً قابل شکر بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ بہرحال یہ دن بہت ہی عظیم دن ہے، اور اس میں چونکہ اہل بیت نے دن کو قرار دیا ہے، لہذا ہمیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں روز عید؟ اہل بیت نے روز عید قرار دیا ہے، لہذا یہ روز عید ہے۔ البتہ اس میں بعض روایتیں ہیں جو اس بات کی اشارہ کرتے ہیں کہ اس دن اہل بیت علیہ السلام کے ایک عظیم دشمن کی ہلاکت بھی اسی دن واقع ہوئی ہے۔ البتہ تاریخ میں اس ہلاکت کے دن کو مختلف قرار دیا گیا ہے۔ جس کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے تاریخ میں 9 ربیع الاول، اس کی ہلاکت کا دن نہیں ہے، اس کی ہلاکت کا دن کچھ اور روز قرار دیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ اہل بیت علیہ السلام نے اس دن کو روز عید قرار دیا ہے، لہذا ہم روز عید کو عید مانتے ہیں۔ اب ان کا کام ہے کب کس خوشی منائیں اور کس طرح سے خوشی منائیں، ہم اس سے پوچھنے والے نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے جس کو جناب سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے اقبال میں نقل کیا ہے، اور جناب سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ کے ذریعے سے علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی جلد 31 صفحہ 120 پر نقل کیا ہے۔ یہ روایت کافی طولانی ہے، میں چند فقرے اس روایت کے نقل کرنے کے ساتھ حاصل کروں گا۔ اور اس دن کو، اس عید کے مختلف نام ہیں جو جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ روز اول سے 9 ربیع الاول کو روز عید قرار دیا گیا تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے ساتھ اس دن عید منائی تھی۔ اس روایت کی بنیاد پر جو علامہ مجلسی نے لکھی ہے اور جناب سید بن طاؤس علیہ الرحمہ کی کتاب اقبال سے نقل کی ہے، اس بنا پر ہم اس روز کو روز عید جانتے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ محمد ابن علی حمدانی واسطی اور یحییٰ بن محمد بن جریح بغدادی، کہنے یہ دونوں آدمی جو تھے، ہم لوگ سب کے سب مل کر کے امام حسن علیہ السلام کے وکیل خاص جناب احمد ابن اسحاق قمی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں سے ایک کنیز نکلی، تو ہم نے اس سے پوچھا کہ جناب محمد ابن اسحاق قمی تشریف فرما ہیں؟ اس نے کہا ہے لیکن اعمال عید میں مشغول ہیں، عید کے عمل انجام دے رہے ہیں۔ تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ ہمارے کیا عید تو چند ہی ہیں، 4 ہی عید ہیں، عید فطر ہے، عید اضحیٰ ہے، عید جمعہ ہے اور عید غدیر ہے۔ یہ 5ویں عید کون سے نکلی ہے؟ ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ 4 عید کے قائل ہیں، عید فطر، عید قربان اور روز جمعہ کو عید قرار دیا گیا، اور عید غدیر۔ تو اس کنیز نے کہا کہ احمد ابن اسحاق نے اپنے مولا امام حسن علیہ السلام سے نقل کیا ہے، اور اس دن کو انہوں نے عید قرار دیا ہے، اور اہل بیت کے نزدیک یہ عید تمام عیدوں کے افضل و سردار عید ہے۔ ہم نے ان سے عرض کیا کہ آپ جائیں اور اپنے حفیظ صاحب سے ہمارے تعارف کرائیں اور ہماری اجازت لے کر کے آئیں۔ کہنے وہ گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی، تو ہم نے دیکھا کہ احمد ابن اسحاق ایسے نہا کر کے نکل رہے ہیں، تولیہ پہنے ہوئے ہیں، سر کے بال بھیگے ہوئے ہیں، اور ان کے چہرے سے پانی ٹپک رہا ہے۔ تو ہم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ میں روز عید کا غسل کر رہا تھا، روز عید کا غسل کر رہا تھا۔
تو ہم نے ان سے عرض کی کہ آج کا دن بھی روز عید ہے؟ کہا کہاں. ہم سب کو لے کے اپنے گھر میں گئے، اپنے تخت پر بٹھایا، اور پھر انہوں نے یہ روایت نقل کی کہ میں امام حسن اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ، کچھ دوستوں کے ساتھ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں داخل ہوا، حاضر ہوا. امام نے ہم کو اپنی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت دی، اور وہ 9 ربیع الاول کا دن تھا. امام علیہ السلام نے اس دن اپنے تمام خادموں کو یہ حکم دیا کہ بہترین لباس پہنو، نیا لباس پہنو، اور امام نے تمام نوکروں کو، اپنے گھر کے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ اچھے لباس پہنو. اور امام نے وہاں کے اوپر ایک انگیٹھی رکھی جس پہ وہ خوشبو جلا رہے تھے، جس کو کیا کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں مجمرہ کہتے ہیں، وہ جا کر خوشبو جلا رہے تھے، اور امام اپنے ہاتھوں سے خوشبو اس انگیٹھی پہ ڈال رہے تھے، اور پوری خوشبو جو تھی پورے گھر میں پھیل رہی تھی. تو ہم نے اس کے ایک فرزند رسول کہ آج کے دن اہل بیت علیہ السلام کو کوئی خاص خوشی نصیب ہوئی ہے. تو امام نے فرمایا آج کے دن سے بہتر خوشی کون سا دن ہے؟ اس کے بعد امام نے یہ روایت نقل کی کہ مجھ سے میرے والد نقل کی حذیفہ بن یمان آج کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر و 9 ربیع الاول کا دن تھا، اور میں نے حذیفہ کا جب میں رسول خدا کی خدمت حاضر ہوا تو میں نے دیکھا وہاں پر میرے مولا اور سید و سردار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے دونوں فرزند امام حسن امام حسین السلام بھی تشریف فرما ہیں، اور یہ رسول خدا کے ساتھ چیزیں تناول فرما رہے ہیں، اور ان کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھری ہوئی ہیں. علی علیہ السلام نے اپنے فرزندوں سے کہا کہ کھاؤ، مبارک ہو، برکت ہو. آج وہ دن ہے کہ جس دن خداوند عالم نے تمہارے دشمنوں کو ہلاک کیا ہے. اس کا فرماتے ہیں آج کے دن کھاؤ، خوشی سے کھاؤ، یہ وہ ہے جس دن خدا تمہارے شیعوں کے، تمہارے چاہنے والوں کے اعمال کو قبول کرے گا. یہ وہ دن ہے جو خدا کا یہ قول صادق آتا ہے کہ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، یہ وہ گھر ہیں جو ظلم کی بنا پر ویران کر دیے گئے، یعنی جو ظلم کیا ان کے ویرانے کا دن ہے. یہ وہ دن ہے جس دن تمہارے جد کے دشمنوں کی شان و شوکت نیست و نابود ہوگی. یہ وہ دن ہے کہ جس دن فرعون کا خاتمہ ہوگا. یہ وہ دن وہ ہے جس کو خداوند عالم نے میدان قیامت میں قرار دیا کہ جو دشمن آئیں ان کے اعمال کو گرد و خاک قرار دیا جائے گا. بہرحال حذیفہ کہتے ہیں کہ آپ کی امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس دن کی حرمت کو پامال کریں گے. رسول خدا نے ہاں حذیفہ، میری امت میں ایسے جبت و طاغوت و منافقین پیدا ہوں گے جو اس طرح کے دن کی حرمتوں کو پامال کریں گے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں گے، کتاب خدا کی تحریف کریں گے، میری سنت کو تبدیل کریں گے، میراث کو لوٹیں گے، اور اموال کو غلط جگہ پر صرف کریں گے، اور وہاں کے خدا کی مرضی کے خلاف مجھے، میری اور میرے بھائی کی تکذیب کریں گے، میری بیٹی کا حق چھینیں گے، اور میری بیٹی ان کے لیے بد دعا کرے گی، اس کی دعا قبول کی جائے گی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول، جب یہ صورت ہے آپ جانتے ہی انہیں تو آپ کے خلاف بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ حذیفہ، میں خداوند عالم کے فیصلے پر سبقت لے جانا نہیں چاہتا. خداوند عالم نے جس کی جو عمر معین کی ہے، میں چاہتا ہوں خدا کا فیصلہ یہاں باقی رہے، میں خدا کے فیصلے پر، خدا کی تقدیر پر سبقت لینا تھا. لیکن میں نے خداوند عالم کی بارگاہ میں سوال کیا اس دن کو بافضیلت دن قرار دے تاکہ میرے بعد میرے احباء اور میرے اہل بیت کے چاہنے والے اس دن کی خوشی کو برقرار رکھیں. خداوند عالم نے وحی کی یا محمد کانا فی سابق علمی، میرے علم باتی ان تمسک اہل بیت کا ندیہ. خدا نے پیغمبر سے فرمایا اے پیغمبر مجھے معلوم ہے کہ آپ کے اہل بیت کو دنیا والوں سے کیا ظلم و ستم و کیا تکلیفیں پہنچیں گی، اور میرے منافقین سے اور غاصبین سے کیا کیا اذیتیں پہنچیں گی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے آپ نے ان کی نصیحت کی ہوگی، یہ آپ سے خیانت کریں گے، آپ نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تھا آپ کو دھوکہ دیں گے،
اور یہ وہ لوگ ہیں یعنی جتنا آپ نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اتنا ہی آپ کے ساتھ برا برتاؤ کریں گے۔ اس کا فرمایا کہ وہ شخص جو اہل بیت کا حق چھینے گا میں اس کے لیے جہنم کے لیے آگ کے دروازے کھول دوں گا اور ان لوگوں کو اپنے دشمنوں کے ساتھ محشور کروں گا۔ میں نے اس کے بعد فرمایا ہے کہ لمبی حدیث ہے، خدا فرماتا ہے کہ میں نے اپنے ملائکہ کو حکم دیا ہے تمام ساتوں آسمان میں، میرے وہ ملائکہ جو ساتوں آسمان میں رہتے، میں نے ان ساتوں آسمان میں رہنے والے اپنے ملائکہ کو، فرشتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ یہ آپ کے شیعوں اور آپ کے چاہنے والوں کے لیے اس دن کو روز عید قرار دیں، اور میں اس دن میں ان کو حکم دیا ہے کہ بیت معمور پر میری کرسی رکھیں اور میری حمد و ثنا کریں اور آپ کے شیعوں کے لیے استغفار کریں، اور آپ کے چاہنے والے وہ تمام شیعہ جو جناب آدم سے لے کے آج تک آپ کے چاہنے ان تمام شیعوں کے لیے ملائکہ استغفار کریں۔ اور میں نے کرامن کاتبین کہ 3 دن تک گناہ نہ لکھیں، مطلب یہ نہیں گناہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، لیکن مطلب یہ کہ اگر اس دن گناہ کرنے کی جائیں گی تو ہو سکتا ہے خدا بند عالم اس دن کے عذاب کو کم کر دے، نہ یہ کہ رفع قلم کا مطلب یہ کہ گناہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ کسی وقت کی چھوٹ کا مطلب گناہ کرنا نہیں ہوتا۔ یہ دن گناہ کے دن نہیں ہے، یہ دن اطاعت پروردگار کے دن ہے۔ آپ سچ بتائیں، اگر آپ کسی بچے کو اس کے خوشی میں، اس کے پاس ہونے پر، اس کے بہت بڑی کامیابی پر اگر آپ اس کو کوئی چیز تحفے میں دیں، اگر آپ اپنے بچے کی کامیابی پر ایک خوشی کے دن پر، اس کی برتھ ڈے پر کوئی چیز کے تحفے پر دیں، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اس کو توڑ دے، پھینک دے، خراب کر دے؟ اگر وہ اس چیز کو توڑ دے، پھینک دے، خراب کر دے تو کیا اس نے آپ کی دی ہوئی چیز کی قدر کی یا ناقدری کی ہے؟ ناقدری کی ہے۔ قدر کیا ہے کہ اس کا خیال رکھے، اس کا لحاظ رکھے، اس چیز کو صحیح استعمال کرے۔ جب خدا بند عالم نے اس دن کو روز عید قرار دیا ہے تو شکرانہ الہی ہے کہ ہم کوئی ایسی گناہ کرے ہی نہیں کہ فرشتوں کو لکھنے کا موقع ملے، یعنی رفع القلم، یعنی ہم کوئی ایسی گناہ کرے ہی نہیں کہ فرشتوں کو اس دن لوکے میں وہ فرشتے جو گناہ لکھ رہے ہیں یہ 3 دن تک واپس چلے جائیں، ان کو گناہ لکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ یعنی ہم اتنا ان 3 دنوں میں عبادت پروردگار کریں اور یہ 3 دن ہم اس طرح سے مرضی پروردگار میں گزاریں کہ خالی نیکی کے فرشتے ہماری نیکیاں لکھتے رہیں اور گناہ لکھنے والے فرشتوں کو موقع ہی نہ ملے ہماری کوئی گناہ نکلے کا۔ اس کا فرماتے ہیں کہ یہ سب تمہاری چیزوں کے لیے کیا کہتے ہیں، اور یہ میں نے، اور خدا فرماتا ہے محمد میں نے اس دن کو تمہارے عید قرار دیا اور تمہارے اہل بیت کے لیے عید قرار دیا اور ان لوگوں کے لیے عید قرار دیا جو تمہارے اہل بیت کی پیروی کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ قسم کھائے رکھی اپنی عزت و جلال کی، اپنے علو مقام کی، کہ وہ شخص جو اس دن کو عید منائے گا میں اس کو متقین کا، خوف خدا رکھنے والے کا اجر و ثواب دوں گا، اور اس کے رشتہ داروں میں اس کی شفاعت کو قبول کروں گا، اور اس دن میں اس شیعوں کے، اس چاہنے والوں کے رزق میں، مال میں اضافہ کروں گا، اور وہ شخص جو، اور اس دن میں جہنم سے ہزار لوگوں کو آزاد کروں گا، میں اس دن لوگوں کی تمام سعی کو مشکور قرار دوں گا، ان کے گناہوں کی مغفرت کروں گا اور ان کے اعمال کو قبول کروں گا۔ اب غور روایت کیا کہتے ہیں، عظیم الشان روایت کا آپ جا کے دیکھ تو یہ عید کا دن بڑا عید کا دن ہے۔ اس عید کے دن تقریباً اگر آپ غور کریں تو حضرت علی علیہ السلام نے اس دن کے 72 نام بیان کیے ہیں۔ یہ عید 9 ربیع الاول کے نام علی علیہ السلام نے 72 نام بیان کیے ہیں کہ اس عید کے 72 نام ہیں، جن میں سے کچھ نام میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟
جناب حذیفہ کہتے ہیں کہ جس کا بات ہوتی تھی جب علیہ السلام کی خدمت میں اس ظالم اہل بیت کے قتل کی، اس کی ہلاکت کی مبارکباد دینے پہ گیا تو علیہ السلام فرمایا حذیفہ تم کو یاد ہے وہ دن جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور میں تھا اور رسول خدا کے دونوں فرزند حسین تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے فضائل بیان کیے تھے؟ میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے وہ دن اے برادر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں علیہ صاحب قسم خدا کی یہ وہ دن ہے جس دن خدا بند عالم نے آل محمد کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا ہے، اور میرے نزدیک اس دن کے 72 نام ہیں۔ حذیفہ کہتے ہیں میں نے مولا سے عرض کی کہ مولا اگر آپ مناسب سمجھیں تو آج 9 ربیع الاول کے وہ نام بیان فرما دیں، میں یہاں پر بعض ناموں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا یوم، یہ استراحت آرام کا دن ہے، یہ دن تکلیفوں کے دور ہونے کا دن ہے۔ یوم الغدیر الثانی، یہ غدیر دوم ہے۔ غدیر اول میں پہلے امام کی امامت کا تذکرہ ہے، اس غدیر دوم میں آخری امام کی امامت کا تذکرہ ہے۔ غدیر کے دن علی علیہ السلام کی امامت کا تذکرہ ہے، اور یہ 9 ربیع الاول ان کے فرزند عزیز کی امامت کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن گناہیں بخشی جائیں گی، یہ دن خیر نیکی کا دن ہے۔ اس دن خدا بند امت سے قلم کو اٹھا لیتا ہے، یعنی فرشتے اس پریشان رہ جاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے گناہیں، لیکن گناہ کرنے والا نہیں ہے۔ یہ آرام کا دن ہے، عافیت کا دن ہے، برکت کا دن ہے۔ یہ دن خون حسین کے انتقام کا دن ہے۔ یہ دن اللہ کی عظیم ترین عید کا دن ہے۔ یہ دن وہ ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ عظیم موقف کا دن ہے، یہ وفاداری کا دن ہے، یہ شرط کا دن ہے۔ یہ دن سیاہ کپڑے اتارنے کا دن ہے۔ یعنی آج کا دن وہ ہے جب اہل بیت کا غم تمام ہو رہا ہے۔ اب تک اہل بیت سیاہ لباس میں پہنے ہوئے تھے، آج وہ سیاہ لباس اتارنے کا دن ہے۔ آج کا دن سیاہ لباس اتارنے کا دن ہے۔ یہ دن ظالموں کی شرمندگی کا دن ہے۔ یہ دن ظالموں کی شوکت و طاقت کے ختم ہونے کا دن ہے۔ یہ دن غموں کے تمام ہونے کا دن، قناعت کا دن ہے۔ یہ دن قدرتوں کے پیش ہونے کا دن ہے۔ یہ باخشیق دن ہے، شیعوں کی خوشی کا دن ہے، توبہ کا دن ہے، انابہ کا دن ہے۔ جب توبہ اور انابہ کا دن ہے تو یہ روایت سے، یہ رفع القلم سے مطلب نہیں لینا چاہیے کہ خدا بند عالم نے آزاد کر، اگر آزاد کر دے توبہ کس بنا پر؟ یعنی یہ دن وہ ایسا خدا نہ کرے کہ تم اس دن توبہ کرو تو تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ یہ دن خدا کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا دن ہے۔ یہ زکوٰۃ عظمیٰ کے دن، یہ فطر، دوسری عید فطر ہے۔ یہ دن وہ ہے کہ جس دن کیا کہتے ہیں آوازیں دی جائیں گی۔ یہ خوشی کا دن ہے، اہل بیت کی عید کا دن ہے۔ یہ دن وہ ہے کہ جس دن خدا بند عالم شیعوں کے اعمال قبول کرے۔ یہ دن صدقہ دینے کا دن ہے، یہ زیارت کا دن ہے، اہل بیت کی زیارت کے۔ اگر آدمی آج کے دن جو امام زمانہ علیہ السلام کے ولادت کا دن، امامت کا دن ہے، اگر اس دن کوئی امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کے اس کا ثواب ہے، اگرچہ ایسی کوئی وہ نہیں کہ وہ زیارت وارد نہیں ہوئی ہے، لیکن چونکہ ہر روز زیارت کی جا سکتی ہے، اگر اس دن امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں ہم مبارکباد پیش کریں، ان کی خدمت میں ان کی زیارت کریں تو اچھا کام ہوگا، تاکہ ہم تجدید عہد کر لیں گے۔ کیونکہ ہر سال یہ تجدید عہد ہے، جب ان کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے تو ہماری ذمہ داری کہ ہم اس دن ان کی خدمت میں زیارت کر کے تجدید عہد کریں۔ جو ہم نے بیعت غدیر میں کی تو اس بیعت کو اور زیادہ مستحکم کریں، اور زیادہ مضبوط کریں۔ یہ دن وہ جس دن منافق کو قتل کیا گیا، یہ وقت معلوم کا دن ہے، اہل بیت کے سرور کا دن ہے، گواہی کا دن ہے، گواہ بننے کا دن ہے۔ یہ دن وہ ہے جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ شمع امامت جس کو گل کرنے کی لوگوں نے پوری کوشش کر ڈالی تھی، کوئی جتن اٹھا کے نہیں رکھا تھا، کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جب وہ دیکھیں گے یہ امامت اپنی ساری شان و شوکت کے ساتھ برقرار ہے تو سوائے اس کے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹنے دوسرا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔
یہ دن وہ ہے کہ جس دن دشمنان اہل بیت مغلوب ہوں گے، یہ دن وہ ہے جس دن ضلالتوں کا، گمراہیوں کا خاتمہ ہوگا۔ یہ تنبی کے دن ہے، یہ گواہی کا دن ہے، یہ مومنین کو ایک دوسرے سے معاف کرنے کا دن ہے۔ یوم التجاوز اگر مومن عید کا دن ہے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کسی مومن کو خوش کریں تو خوشی کا ایک مطلب ہے کہ اس سے جو سزائیں ہوئی، جو غلطیاں ہوتی ہیں، کو معاف کر دیں۔ یہ خوشی کا دن ہے، میٹھا دن ہے، پاک دن ہے، جس دن یہ وہ دن ہے جس دن منافقین کی حکومتوں کے خاتمے کا اعلان کیا جائے۔ امام وقت کی حکومت تمام ظالم حکومتوں کے خاتمے کا اعلان ہے۔ یہ مومن کی راحت کا دن ہے، مباہلہ کا دن ہے، فخر و مفاخرت کا دن ہے، یہ اعمال کی قبولیت کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے، سجاوٹ کا دن ہے، اچھے کپڑے پہننے کا دن ہے۔ یہ دن مظلوم کی کامیابی کے دن ہے، زیارت کے دن ہے، محبت کا دن ہے، ایک دوسرے سے محبت کے تزکیے کا دن ہے، بدعتوں کے خاتمہ کے دن ہے، زہد کا دن ہے۔ اس طرح یہ علیہ السلام فرمائے یہ دن ان تمام دنوں کو مولانا نے قرار دیا ہے، لہذا ہم اس عید کو عید زہرا قرار دیں اور دل کھول کر کے خوشی منائیں۔ لیکن خوشی منانے میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں، خوشی وہی خوشی ہے جو اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہو، جو دین اہل بیت کے مطابق ہو، جو خدا کے احکام کے مطابق ہو۔ وہ خوشی خوشی نہیں ہے جو گناہ ہو، گناہ خوشی نہیں ہے، اطاعت خوشی ہے، مغفرت خوشی ہے، توبہ خوشی ہے، انابہ خوشی ہے۔ لہذا اس دن کو ہم کوشش کریں ایک گناہ بھی انجام نہ پانے پائے، اور ایسا دن منائیں کہ ہم اس دن پورے اپنے دل کو، جیسا آج ہم نے 2 مہینہ 8 دن اپنے دل کو حسین کے غم سے بھرا رکھا ہے، اس دن کو ان کے دشمنوں کی محبت سے پاک صاف ہونے کا دن قرار دیں۔ آپ غور کریں، یہ روایتیں نقل کی گئی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے یہ دن کتنا عظیم دن ہے۔ ہم کو اس دن منانے کی توفیق پھر عرض کر رہا ہوں، یہ اہل بیت کی خوشی کا دن ہے، اور سب سے بڑی خوشی اہل بیت کی وہ دن ہوگا جب ان کے فرزند حضرت حجت ابن الحسن عسکری کا ظہور ہوگا۔ سب سے بڑی خوشی کا دن وہ ہوگا، عظیم ترین خوشی کا دن وہ ہوگا جب فرزند زہرا سلام اللہ علیہ خانہ کعبہ سے اپنے ظہور کا اعلان کریں گے۔ تو جو اعلان کرنے والا ہے، جس سے اہل بیت کے دلوں میں، اہل بیت کے گھروں میں خوشی آئے گی، اس کی امامت کا آغاز 9 ربیع الاول سے ہو رہا ہے۔ لہذا ہمیں یہ دن مبارک ہو، اور جس طرح سے اہل بیت نے خوشی، ہم بھی ان کو خوشی منائیں۔ اب کون مارا گیا؟ ٹھیک ہے، اہل بیت نے خوشی کا دن قرار دیا، ہم اہل بیت کے دن کو خوشی قرار دے رہے ہیں، اور باقاعدہ خوشی میں۔ لیکن پھر عرض کر رہا ہوں، خوشی کا مطلب گناہ نہیں ہے، اذیت نہیں ہے، ظلم نہیں ہے۔ خوشی کا مطلب تعلیمات خداوند متعال پر عمل کرنا ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اور عبادت الہی۔ جتنا ہم اس دن میں صدقہ دیں گے، توبہ کریں گے، انابہ کریں گے، خدا سے قریب ہوں گے، اتنا ہی اہل بیت علیہ السلام کی خوشی کا سبب ہوں گے، اور ہم اس دن کو اور زیادہ عید قرار دیں گے، اپنی اطاعت سے، اپنی انابت سے، اپنی توبہ سے، اپنے استغفار سے۔ خدا اس دن کو روز عید قرار دے، اور چونکہ اس عید کو، روز عید کو، اس کو عید غدیر ثانی قرار دیا گیا ہے، لہذا یہ دن وہ ہے جو اہل بیت امام زمانہ کے ہاتھوں پر ان کی امامت کے بیعت و تجدید امامت کا دن ہے۔ لہذا ہمیں دعا ہے کہ جس عدم غیبت میں ان کی زیارت کریں، وہ دن جلد آئے کہ ہم ان کے دست مبارک پر روبرو کھڑے ہو کر ان دست مبارک پر بیعت کر سکیں، اور بیعت غدیر کو مستمر قرار سکیں، اور اس کے سلسلے کو آگے بڑھا سکیں۔ خدا سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اہل بیت کے راستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں ان کی خوشی میں خوش، ان کے غم میں غمزدہ رہنے کی توفیق عنایت فرما، اور ان کی مرضی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ قلب مقدس امام زمان ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار 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 ہمیں اس راستے پر چلا جو اہل بیت کا راستہ، اس چیزیں عطا کر جو اہل بیت کو عطا کی ہیں۔ پروردگار ہمیں اہل بیت کی ناراضگی سے دور رہنے کی، اجتناب کرنے کی
توفیقات کرامت فرما، قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی خشوع فرما، اور امام زمانہ کے ظہور کا اعلان کر کے اس دن کو اور مزید عید و خوشی کا دن قرار فرما، اس بلا کو تمام دنیا سے نیست و نابود فرما، شیعان اہل بیت، آزادان اہل بیت کو اس بلا سے محفوظ فرما، جو اس بلا میں مبتلا ان کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما، وعجل اللہم فی فرج مولانا صاحب زمان صلی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم